خاور عباس صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ نماز جنازہ وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں جناب، وضو کے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ جس نے بھی آپ سے یہ کہا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ محمد سہیل صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد میں امام صاحب جماعت کے بعد کلمہ پڑھانے سے پہلے افضل ذکر کہتے ہیں، یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو اس لیے بعض یہ ذکر شروع کرنے سے پہلے بولتے ہیں افضل ذکر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی بولتا ہے۔ غلام رسول صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا اشراق کی نماز چاشت کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور کس وقت تک یہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی محترم، اشراق کی نماز چاشت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور یہ زوال سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ محمد مرسلین پوچھتے ہیں کہ میری بیوی 2 ماہ کی بچی کو دودھ پلاتی ہے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی بالکل رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد امجد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا صلاۃ و تسبیح 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا صرف 4 رکعت اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں محترم، بلکہ بہتر ہے 2 رکعت کر کے پڑھیں، لیکن اگر کوئی 4 اکٹھی بھی پڑھ لیتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ وہ 2 والا ہی ہوگا، بس درمیان میں جو ہے وہ 2 رکعت کے بعد آپ سلام نہیں پھیریں گے۔ فیصل صاحب پوچھتے ہیں کہ گھر کی خواتین کی عادت ہے جب اذان ہوتی ہے وہ سر پہ چادر ڈال لیتی ہیں، سر کو ڈھانپ لیتی ہیں، تو کیا یہ لازمی ہے؟ نہیں محترم، یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے جہاں غیر محرم کی نظر پڑتی ہے تب تو سر ڈھانپ کے ہی رکھنا چاہیے، لیکن اگر گھر میں محارم کے ساتھ ہیں تب تو لازمی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اذان کے احترام میں سر ڈھانپ لیتی ہیں تو بہتر ہے، اچھا عمل ہے۔